بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچے مالک اللہ کے نام سے جو رحمان ہے رحیم ہے۔ نون والقلم، نون جس طریقے سے بہت سارے سورے کے شروع میں آیا ہے، صاد، قاف، الف، لام، میم، ایسے ہی سنگل ورڈ ہے یہ نون۔ اس کا کوئی معنی مطلب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محمد پیغمبر نے نہیں بتایا، تو ہم کیسے بتائیں؟ والقلم وما یسطرون، ہاں یہ ضرور ہے کہ نون عربی میں وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، یونس علیہ السلام مچھلی والے جب غصہ ہو کر گئے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ، تو انہوں نے اندھیرے میں پکارا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بڑی مچھلی کے پیٹ میں اللہ نے پہنچا دیا، تو عربی میں نون بڑی مچھلی کو بھی کہتے ہیں۔ والقلم وما یسطرون، اور آگے اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے، یا تو اگر دونوں مراد ہے تو اس مچھلی کی بھی قسم اور قلم کی بھی قسم۔ وما یسطرون، اور جو کچھ پین سے لکھتے ہیں، قلم سے لکھنے والی کسی بھی چیز سے جو لکھتے ہیں اس کی بھی قسم۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے محمد پیغمبر، جو تم لوگوں کو گیان اور ایمان کی باتیں بتا رہے ہو تو تم کوئی پاگل نہیں ہو، کوئی مجنون نہیں ہو۔ جس طریقے سے یہ سچے گیان اور ایمان کی باتیں بتانے پر مکہ کے اگیانی لوگ محمد پیغمبر کو کہتے تھے شاعر ہے، مجنون ہے، پاگل ہے، بل قالوا شاعر، کبھی شاعر کہتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی پاگل کہتے۔ اور ایسے ہی ہر زمانے میں جب بھی کوئی نبی رسول پیغمبر حضرت آدم سے لے کر بعد میں کوئی بھی نبی رسول پیغمبر مرشد آیا، تو ان کے قوم کے لوگ بما لا تہوی انفسہم، ان کو ان کی باتیں اچھی نہیں لگتی، گیان پر انہیں نہیں آنا ہوتا۔ ففریقاً کذبوا، تو کچھ لوگ جھٹلاتے، کہتے کہ یہ اپنے دل سے گیان بتا رہا ہے، سچے مالک اللہ نے گیان دے کر نہیں بھیجا ہے۔ وفریقاً یقتلون، اور ایک گروپ تو کھڑا ہوتا ایسی بدبختی اور منحوسیت دکھاتا کہ وقت کے مرشد نبی کو، پیغمبر کو قتل کر دیتا۔ کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، صرف وجہ یہ ہوتی کہ ایسی باتیں سچے مالک اللہ کی طرف سے وہ نبی رسول پیغمبر لاتا جو ان کے دل کو اچھی نہیں لگتی، تو نبیوں کو قتل کر دیتے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور یہ جو گیان اور ایمان کی باتیں تم محنت کے ساتھ، انتھک کوشش، جد و جہد کے ساتھ تم لوگوں کو بتائے چلے جا رہے ہو، اپنے کھانے پینے، اپنے دھندے بزنس، اپنے بیوی بچے، اپنے گھر بار کی فکر نہیں اللہ پر چھوڑ دیے ہو، سچے مالک کے وشواس پر چھوڑ کر تم اس گیان کے پھیلانے میں دل سے لگے ہوئے ہو۔ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اور اتنی محنت تم کر رہے ہو کہ اپنے آپ کو تھکا کر ایسا لگتا ہے کہ اپنے آپ کو اسی میں فنا کر دو گے، ہلاک کر دو گے۔ الا یکونوا مؤمنین، اس لیے کہ لوگ گیان اور ایمان پہ نہیں آ رہے، تو تمہارے لیے مرنے کے بعد بھی اور اس دنیا میں بھی سچا مالک خوب تمہیں انعام اور بخشش دے گا، خوب تمہیں نعمتیں دے گا، اپنے فضل و کرم سے خوب عطا کرے گا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور مرنے کے بعد کی جو زندگی آنے والی ہے وہ اس زندگی سے کہیں بہتر ہوگی۔ سچا مالک تمہیں اپنے رحمت میں رکھے گا، اپنے قریب، اپنے عرش کے پاس جنت میں خوب نعمتیں دے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں۔ دنیا کی ہر چیز جو وقتی فائدے کی ہے، دھوکے کی ہے، یہ تو ختم ہو جاتی ہے، لیکن جو سچا مالک تمہیں جنت میں قیامت میں دے گا حساب کتاب کے بعد، غیر ممنون، لہم اجر غیر ممنون، یہ قرآن میں اور بھی جگہ پر آیا ہے، کبھی نہ ختم ہونے والا۔ ما عندکم ینفد، جو تمہارے پاس ہے سب ختم ہو جائے گا۔ وما عند اللہ باق، اور جو کچھ اللہ سچے مالک کے پاس ہے وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ کل من علیہا فان،
دنیا کائنات کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے، ٹیمپرری ہے، وقتی ہے، دھوکے کی ہے۔ اس کا فائدہ بھی انسان کب تک اٹھائے کب تک نہیں، کوئی گارنٹی نہیں۔ کل من علیہا فان، ہر چیز پر فنا آنی ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، تیرے رب کا، تیرے ایشور پرمیشور گاڈ کا چہرہ، اس کی مرضی، اس کی خواہش، اس کی ذات وہی صرف باقی رہنے والی ہے، باقی دنیا کائنات کی ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ وجہ ربک ذو الجلال، جو بڑے جلال والا ہے، عظمت والا ہے، غصے والا ہے، اور اپنی قدرت کے مظاہرے کر رہا ہے۔ ذو الجلال والاکرام، بڑے کرم والا ہے، جود و کرم سے، بڑے رحمت کے ساتھ، بڑے دیا کے ساتھ، محبت پریم کے ساتھ پوری کائنات کو پال رہا ہے، پالن آہار ہے، پروردگار ہے، سب کچھ انہیں دے رہا ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اے پیغمبر محمد، تم جو وقت کے مرشد، پوری دنیا کے لیے مرشد بن کے آئے ہو، انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں اے انسانوں تم سب کی طرف نبی، رسول، پیغمبر، مرشد بن کر آیا ہوں، اور قیامت تک کے لیے آپ نے جو ایک سچے مالک کا گیان پہنچایا ہے وہ قیامت تک رہنے والا ہے۔ ہر انسانی کو مکتی کا راستہ یہی گیان دینے والا ہے۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ گیان سارے انسانوں تک پہنچ جائے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے محمد پیغمبر تم بہت بڑے اخلاق اور کردار، زندگی جینے کے اصول اور ایک دوسرے کے ساتھ بیہیویئر جو کرتے ہو، سلوک جو کرتے ہو، ایک دوسرے کے ساتھ جو تم پیش آتے ہو، تمہیں گیان کے راستے میں مارا اور ستایا جاتا ہے، دکھ تکلیف دی جاتی ہے، لیکن تم اس کا بدلہ محبت اور پریم سے دیتے ہو، ہنس کر مسکرا کر دیتے ہو، پھر لوگ مجبور ہو کر، پھر لوگ تمہارے اس بیہیویئر کو دیکھ کر سچے گیان کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو تم اخلاق کے بڑے اعلیٰ مرتبہ، بڑے اونچے مرتبے پر فائز ہو۔ فَسَتُبْصِرُوا وَيُبْصِرُونَ، حساب کتاب کے دن تم بھی دیکھ لو گے اور یہ تمہیں ستانے والے بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونَ، کہ تم میں سے کون مجنون ہے، کون پاگل ہے، کون پاگل پنتی کی باتیں کہہ رہا ہے اور کون سچے مالک کا گیان پہنچا رہا ہے، یہ تو تمہیں قیامت کے دن حساب کتاب کے بعد معلوم پڑے گا۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، تیرا رب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے گمراہ ہے۔ وہو اعلم بالمہتدین، اور تیرا رب جانتا ہے کہ سیدھے راستے پر، ہدایت پر، سرڑگ مارگ پر، مکتی کے راستے پر اور ساری انسانیت کو مکتی کے لیے بلانے والا کون ہے۔ فلا تطع المکذبین، تم اگیانی جھٹلانے والوں کے پیچھے مت چلو، ان کی باتیں نہ مانو، ان کی باتوں میں آ کر گیان کی باتیں تم مت چھوڑو۔ ودوا لو تدہنوا فیدہنون، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم گیان کی باتیں کچھ چھوڑ کر ان کی سن لو، یہ تمہاری سن لے اور کسی بیچ کے راستے پر آ جاؤ۔ ائت بقرآن غیر ھذا، قرآن میں جو گیان اور ایمان کی باتیں ہیں اسے بدل کر اپنے دل سے تم کوئی بنا کر پیش کر دو۔ قرآن کی گیان اور ایمان کی دوسری باتیں لے کر آ جاؤ۔ سچے مالک ایشور پرمیشور کا جو نراکار روپ تم قرآن سے بتا رہے ہو اسے بدل کر پیش کر دو۔ اور خداؤں میں اجعل الآلہۃ الہ واحدہ، تم نے سب خداؤں کو ملا کر ایک خدا بنا دیا ہے، تو تم دوسرے خداؤں کو بھی تسلیم کر لو، مان لو۔ یہ چاہتے ہیں تم بھی کچھ جھک جاؤ، یہ بھی جھک جائیں، نہیں ایسا مت کرو۔ ولا تطع کل حلاف مہین، ہر کوئی، اب اس کے آگے کی ویڈیو میں سنیے۔